الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ پیدا کرنا، حکم دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی خلقت کی، تخلیق کی، مخلوق کی نقل اتارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کی نقل اتارنے والوں کے لیے بڑی سخت مذمت ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور اس باب کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کی مخلوق کی نقل اتارے، انسان کی نقل اتارے، تو اللہ رب العالمین اس کو سخت عذاب دے گا قیامت کے دن۔ تو جو لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کا ہمسر ہم پلہ گردانتے ہیں، اور جو عبادتیں اللہ کے لیے کی جانی چاہیے وہ عبادتیں غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ یہ باب جو کتاب التوحید کا 60واں باب ہے، یہ مصورین کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یظاہرون خلق اللہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم۔ وعنه أيضا قال مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ۔ چار حدیثیں آپ کے سامنے بھی رکھی گئیں، چاروں روایتیں الحمدللہ صحیحین کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو چلا ہے پیدا کرنے، میرے پیدا کرنے کی طرح۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے چلا ہے میرے پیدا کرنے کی طرح، یعنی میری مخلوق کی ہو بہو نقل اتارتا ہے، میری تخلیق کی ہو بہو نقل اتارتا ہے۔ خالق بننے کا ہی شوق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ایک ذرہ پیدا کر کے دکھاؤ۔ ذرہ مانے ایک دم چھوٹی چوٹی پیدا کر کے دکھاؤ، ایک دانہ پیدا کر کے دکھاؤ، ایک دانہ، ایک جو کا پیڑ اگا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام معبودوں کو جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے چیلنج کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ سنو، ایک اللہ مثال دیتا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تخلیق کی نقل اتارتے چلے ہو، جو تخلیق کی نقل اتارتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی ظالموں میں سب سے بڑے ظالموں میں ایک ظالم وہ بھی، یا یہ کہہ لیا جائے کہ ہر میدان کے الگ الگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو فن مصوری کے اندر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی تخلیق، خلقت، انسان یا جانور کی نقل اتارتا ہے، اس کا مجسمہ بناتا ہے، اس کا فوٹو بناتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ امت کے علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جو آدمی مجسمہ بناتا ہے، تمثال مجسمہ بناتا ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، وہ حرام ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا مجسمہ بنانے والے حدیثوں میں جو وعید آئی ہے اس وعید کے مستحق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری مصوری ہوتی ہے کہ آدمی خاکہ بنائے اور اس میں رنگ بھرے، زمین پہ بنائے، دیوار پہ بنائے، کپڑے پہ بنائے، پیپر پہ بنائے، انسان کو بنائے یا جانور کو بنائے، ذی روح مخلوق جس کے اندر اللہ نے روح بنائی ہے، طوطے اور چڑیے کی صورت بنائے جیسے کیلنڈروں میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہے کیونکہ اس نے خاکہ بنایا، اس میں رنگ بھرا، پینٹ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ غالیچے، کچھ تکیے آپ کے لیے بنائے تھے، اور ان میں جاندار کی تصویر تھی۔
کپڑے پہ، تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے اور ناپسندیدگی کا اثر آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتی ہوں، کیا ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ آپ نے کہا کہ ان تکیوں پر یہ کیسی تصویر ہے، ان تکیوں پر کیسی تصویر ہے، ان اصحاب هذه الصور يعذبون یوم القیامہ، ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، ایسا پھاڑا کہ منہ سر سب پھٹ گیا۔ تو یہ جو پینٹ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے بالاتفاق۔ آج کے زمانے میں جو فوٹوگرافی ہوتی ہے کیمرے کے ذریعے، اس کے تعلق سے علماء معاصرین، اس وقت کے علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تصویر ہے، انسان اس کو مشین کو آپریٹ کرتا ہے، کیمرے کو گھماتا ہے، پھر لیب میں لے جاتا ہے، کیمیکل ڈال کے اس کو صاف کرتا ہے، تو لہذا یہ بھی تصویر ہے، یہ بھی اس کے اندر وعید کے اندر داخل ہے۔ اب بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تصویر نہیں ہے، تصویر فعل المصور، تصویر بنانے والے کے فعل کو کہتے ہیں۔ یہاں کیمرہ مین کچھ نہیں کرتا ہے، اور آج کل تو اتنے ہائی ڈیفینیشن کیمرے سب ہیں، ایچ ڈی کیمرے سب آ گئے ہیں کہ کچھ کرنے کا نہیں ہے، سامنے رکھ دیجئے، خود کار ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں، یا زیادہ زیادہ ایک بٹن دبائیے، پرنٹ نکل جاتا ہے، اس میں کچھ کہیں سے اس کو کچھ کرنا ہی نہیں۔ تو حقیقت میں وہ مصور نہیں ہے، مصور کیمرہ ہے جو بے جان مخلوق آپ کے سامنے حرکت کر رہی ہے، لہذا یہ تصویر میں داخل نہیں ہے۔ تاہم فوٹوز تو ہیں، عکس تو ہیں، لہذا کیمرہ مین اس گناہ کا شکار نہیں ہوگا جو گناہ اسٹیچو بنانے والے یا پینٹنگ کرنے والے کا گناہ ہے۔ البتہ بلا ضرورت شرعیہ ہم کو اور آپ کو فوٹو نہیں کھنچوانا چاہیے۔ ضرورت ہے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، پہچان پتر کے لیے، جس کو آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاسپورٹ وغیرہ ہے، اقامہ ہے، یا آپ کے اسکول اور کالج کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وغیرہ ذالک، ضرورت کے مطابق ہو، یادگاری فوٹوز نہ لیے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی حسب ضرورت اگر لیتے ہیں تو یہ ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بلا ضرورت شرعیہ فوٹوگرافی جو کیمروں سے بھی ہوتی ہے، اہل علم نے اس کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ اختلاف اس بات میں علماء کا کہ یہ تصویر ہے کہ نہیں، اور فوٹوگرافر مصور ہے کہ نہیں، اور مصور کا جو گناہ ہے وہ اس کو لگے گا کہ نہیں۔ لیکن اگر کمپیوٹر سے تصویر بناتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا فوٹو لیا، پھر کمپیوٹر سے چہرے کو بڑا کرتا ہے، دیکھتا ہے چھوٹے چہرے والا اس کو بڑا کرتا ہے، کالا ہے تو اس کو صاف کرتا ہے، چپتا منہ ہے، چوڑا ہے، اس کو پتلا کرتا ہے، ناک ذرا دبی ہوئی ہے اس کو اٹھاتا ہے، یہ جو کلاکاری اگر کرتا ہے تب یقیناً وہ مصور ہے۔ لیکن کچھ نہیں، جیسا کچھ ہے ایز اٹ از، بالکل ویسے ہی، کیمرے میں ایک بٹن دبا، فوٹو آیا، لو بھائی ضرورت پوری کرو۔ اگر اس طرح کا عمل ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ تصویر نہیں ہے کہ جس کے اوپر وعید آئی ہے۔ بہرحال یہ حدیثیں آپ نے سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، سب سے سخت عذاب اس شخص کو ملے گا، یعنی سخت عذاب پانے والوں میں سے وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کی خلقت کی نقل اتارتا ہے، یعنی تصویر بناتا ہے، فوٹو بناتا ہے، جو آپ نے جس کی کچھ تفصیل سنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مصوری کرتا ہے، تصویر بناتا ہے اسٹیچو کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں، اللہ رب العالمین اس کی ہر تصویر کو ایک جان بنا دے گا قیامت کے دن، اور اس کے عوض اس مصور کو سزا ملے گی۔ اگر 10 اسٹیچو اس نے بنائے ہیں ایک دن کے اندر، یا 10 پینٹنگ کی ہیں جاندار کی، تو اللہ رب العالمین اس کو یومیہ کے حساب سے جتنا وہ بنائے گا اتنے جانوں کے بدلے میں اس کو ایک اکیلے گناہ دے گا۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ان بے جان مورتیاں بنانے والوں سے کہے گا کہ تو میری تخلیق کی نقل اتارتا تھا، بڑا کلاکار سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا مصور مانا جاتا تھا، فن مصوری میں تمہارا کمال تھا، لاکھوں روپے کے انعامات ملے تھے فلاں فلاں جگہ، کہ تمہارے جیسا پینٹر کوئی بھی نہیں، ذرا سا روح پھونکو ان تصویروں میں جو تم نے بنائی تھی۔ کہتے ہیں نا، اتنا اچھی تصویر بناتا ہے، اتنی اچھی پینٹنگ ہے فلاں کی، لگتا ہے کہ تصویر بولتی، ذرا بلا کے دکھاؤ تصویروں کو، ذرا بلا کے دکھاؤ، اللہ کہے گا قیامت کے بلاؤ، ایک دم ہو بہو لگتا تھا، کیا خوبصورت تصویر بنائی ہے تم نے، اس میں جان ڈالو، ظاہر ہے کہ جان نہیں ڈالے گا، کتنی تکلیف ہو۔ اور آخری حدیث جو اس باب میں صحیح مسلم کے حوالے سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، الاسدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مہم پر بھیجتا ہوں، ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی تھی، اللہ تدع صورۃ الا طمستھا ولا قبر مشرفا الا سویتہ، کسی تصویر کو نہ دیکھو، اللہ تدع صورۃ، کوئی تصویر نہ چھوڑو، کھودی ہوئی تصویر ہے، ناک باہر کو نکلی ہوئی ہے، رخسار نیچے کو دبے ہوئے ہیں، ہونٹ اور نیچے کو دبے ہوئے ہیں،
کھودی ہوئی ہے کوئی چیز لکڑی پر یا دیوار پر، جو حصہ ابھرا ہوا ہے اس کو بھی برابر کر دو، ایک دم چہرہ لیپ دو، برابر ہو جائے، یہ تصویر بگڑنا ہے۔ تو جہاں جس طرح کی تصویر ہوگی بگاڑنے کی شکلیں مختلف ہو سکتی، تو تصویر کو بگاڑ دو۔ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، اگر آپ جانے لگے اور شہر میں پائی جانے والی مورتیوں کا سر کاٹنے لگے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جیل تک پہنچ گئے، اور کس نے آپ کو فتویٰ دیا؟ تو فلاں صاحب نے فتویٰ دیا۔ لا اینڈ آرڈر کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوالحیاج صدیق کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مجھے لگایا تھا، میں تمہیں اس کام پہ لگاتا ہوں کہ جا کے دیکھو اگر کوئی ایسی کہیں تصویر ملے ذی روح کی، جاندار کی، تو اس کی صورت بگاڑ کراؤ۔ ولا قبر مشرفا الا سویتا، اور نہ دیکھو کسی اٹھی ہوئی ابھری ہوئی قبر کو مگر اس کو برابر کر دو۔ اونچی قبر ہے جا کے برابر کر دو، مٹی ہٹاؤ اس پر، پتھر لگائے ہوئے، اس پہ بڑا سا کتبہ لگائے ہوئے ہیں، قبر تو برابر ہی ہے لیکن 4 ہاتھ کا اس کے اوپر کتبہ لگائے ہوئے ہیں، آیات لکھے ہوئے، فضیلت کے اشعار لکھے ہوئے، قطع وفات لکھے ہوئے، ان کی خوبیاں لکھے ہوئے، بڑا سا تختہ لگائے ہوئے، برابر کرو اس کو۔ قبر بالکل برابر ہونی چاہیے، قبر پر نشان کے لیے ایک آدھ پتھر رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کے دوسرے رشتہ دار اگر مریں تو آپ ان کو ان کے دائیں بائیں ان کے بازو میں دفنائیں، اس طریقے سے علامت رکھ دیں، کوئی نشان بھی ہلکا سا لگا دیں، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ تحریر اور ان کی خوبیوں کا بیان اور تاریخ وفات، یا پھر قرآن کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی خوف و بلا نہیں ہے، تاکہ بدعقیدہ آدمی آئے اور وہاں سر ٹیک کے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یا اسی طریقے سے اس کے اوپر تعمیر کر دینا، پختہ تعمیر کر دینا، بڑے بڑے قبے بنا دینا، جا کر کے ایسے تمام قبوں کو ڈھا دو، ایسی تمام قبروں کو برابر کر دو۔ یہ صاحبی اقتدار، صاحبی اختیار آدمی۔ وقت ہو گیا ایک وقفے کا، انشاءاللہ گفتگو یہیں سے جاری ہوگی۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ابوالحیاج اسدی جو تابعی ہیں روایت کرتے ہیں صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، جو چوتھے خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی نے ایک مہم پر لگایا اور کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس کام پہ معمور نہ کروں جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور کیا تھا؟ کہا جی، کہا وہ کام یہ ہے کہ اللہ تدع صورۃ الا طمستھا، نہ چھوڑو کسی تصویر کو مگر اس کو بگاڑ دو، تصویر کو بگاڑ دو۔ تصویر کا بگاڑنا کئی طرح سے ہوگا، جیسی تصویر ہوگی ویسے بگاڑا جائے گا۔ اسٹیچو ہے تو اس کی گردن کاٹ دو، تصویر بگڑ گئی، سر دھڑ سے الگ ہو گیا، صرف ہاتھ پاؤں لٹک رہا ہے، گردن کٹ گئی، معاملہ ختم۔ پینٹنگ ہے اس پر دوسرا رنگ پوت دو، آنکھ کھلی ہوئی ہے بند کر دو، روشنائی سے پینٹ کر دو، ناک آنکھ سب کو ملا کر لو، رنگ پوت دیا، تصویر بگڑ گئی۔ کھودی ہوئی تصویر ہے، ناک باہر کو نکلی ہوئی ہے، رخسار نیچے کو دبے ہوئے ہیں، ہونٹ اور نیچے کو دبے ہوئے ہیں، کھودی ہوئی ہے کوئی چیز لکڑی پر یا دیوار پر، جو حصہ ابھرا ہوا ہے اس کو بھی برابر کر دو، ایک دم چہرہ لیپ دو، برابر ہو جائے، یہ تصویر بگڑنا ہے۔ تو جہاں جس طرح کی تصویر ہوگی بگاڑنے کی شکلیں مختلف ہو سکتی، تو تصویر کو بگاڑ دو۔ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، اگر آپ جانے لگے اور شہر میں پائی جانے والی مورتیوں کا سر کاٹنے لگے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جیل تک پہنچ گئے، اور کس نے آپ کو فتویٰ دیا؟ تو فلاں صاحب نے فتویٰ دیا۔ لا اینڈ آرڈر کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوالحیاج صدیق کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مجھے لگایا تھا، میں تمہیں اس کام پہ لگاتا ہوں کہ جا کے دیکھو اگر کوئی ایسی کہیں تصویر ملے ذی روح کی، جاندار کی، تو اس کی صورت بگاڑ کراؤ۔ ولا قبر مشرفا الا سویتا، اور نہ دیکھو کسی اٹھی ہوئی ابھری ہوئی قبر کو مگر اس کو برابر کر دو۔ اونچی قبر ہے جا کے برابر کر دو، مٹی ہٹاؤ اس پر، پتھر لگائے ہوئے، اس پہ بڑا سا کتبہ لگائے ہوئے ہیں، قبر تو برابر ہی ہے لیکن 4 ہاتھ کا اس کے اوپر کتبہ لگائے ہوئے ہیں، آیات لکھے ہوئے، فضیلت کے اشعار لکھے ہوئے، قطع وفات لکھے ہوئے، ان کی خوبیاں لکھے ہوئے، بڑا سا تختہ لگائے ہوئے، برابر کرو اس کو۔ قبر بالکل برابر ہونی چاہیے، قبر پر نشان کے لیے ایک آدھ پتھر رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کے دوسرے رشتہ دار اگر مریں تو آپ ان کو ان کے دائیں بائیں ان کے بازو میں دفنائیں، اس طریقے سے علامت رکھ دیں، کوئی نشان بھی ہلکا سا لگا دیں، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ تحریر اور ان کی خوبیوں کا بیان اور تاریخ وفات، یا پھر قرآن کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی خوف و بلا نہیں ہے، تاکہ بدعقیدہ آدمی آئے اور وہاں سر ٹیک کے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یا اسی طریقے سے اس کے اوپر تعمیر کر دینا، پختہ تعمیر کر دینا، بڑے بڑے قبے بنا دینا، جا کر کے ایسے تمام قبوں کو ڈھا دو، ایسی تمام قبروں کو برابر کر دو۔ یہ صاحبی اقتدار، صاحبی اختیار آدمی ایک شخص کو اس مہم پر لگا رہا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہود اور نصارہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے صالحین کی
اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یا تو اس پہ مسجد تعمیر کر دی، یا تعمیر تو مسجد نہیں کی لیکن اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، یا وہیں نماز پڑھا، وہاں دعا کی۔ آج جو کچھ قبروں پر ہو رہا ہے، اونچی قبروں پر جن پر باقاعدہ پوری ایک بڑی سی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے، قبے بنائے گئے ہیں، سجی سجائی قبریں ہیں، وہاں جو کچھ بھی غلو ہو رہا ہے، جو شرکیہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، وہ ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بدعات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توفیق دے، ہدایت دے کہ وہ دین حق کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور قبروں کو حدیث میں آیا کہ صرف ایک بالش نوچہ رکھے تاکہ تمیز ہو سکے یہ قبر ہے، وہ روندی نہ جائے۔ باقی قبروں کو بہت پختہ کرنا، کچی پکی اینٹوں سے پتھر سنگ مرمر کا لگانا، اس کو گھیرنا اور آگے کے لیے ایک فتنہ بنا دینا کہ لوگ اس کو پوجیں، اس فتنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپا تھا اور امت کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہود و نصارہ کا یہ فعل لعنتی فعل ہے، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن افسوس کہ امت اسی کھائی میں جا گری جس کھائی میں اگلی امتیں گری تھی۔ اللہ رب العالمین تصویر سے، تصویر کی پرستش سے، تصویر کا احترام کرنے سے اور اسی طریقہ سے قبروں کو اونچا اور پختہ کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ الحمدللہ ہم اس موضوع پر یہاں رکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام شیخ، آپ نے بولے وعلیکم آج سے السلام۔ پینٹنگ بنانا منع ہے اسلام میں، اور سپوز میں موبائل سے فوٹو نکال لیا اور اس کو پرنٹ آؤٹ نکال رہا نہیں ہوں، تو یہ گناہ میں شامل ہوئے گا؟ وہی مشینی فوٹو ہے، حسب ضرورت آپ نکالیں، ضرورت کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ پینٹنگ تو حرام ہوئی، اور تصویر لینے کا مسئلہ چاہے کیمرے سے لیں، موبائل سے لیں، آپ نے لے جا کر کے اس کو لیب میں ڈالا، وہاں سے سیدھا بغیر کچھ اس میں گھٹی بڑھی کیے ہوئے، اضافہ کمی کیے بغیر جیسا کیمرے نے فوٹو لیا ویسا جا کر کے آپ نے لیب والے کو دیا، اس نے مشین میں ڈالا، بغیر کسی طرح کی کلاکاری کیے ہوئے، فنکاری کیے ہوئے پرنٹ آؤٹ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی یہ جائز ہے، لیکن بلا ضرورت آپ اس طرح کی تصویر نہ لیا کریں۔ شیخ آج کے تاریخ میں نا کوئی پرنٹ آؤٹ نکالتا بھی نہیں ہے، پرنٹ بھی نکالتا نہیں ہے، موبائل کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے لیپ ٹاپ پہ ہے وہ پرنٹ آؤٹ نکالتے نہیں، اور فوٹو موجود ہے، تو وہ گناہ میں شامل ہوئے گا، وہ پوچھ رہا ہوں میں۔ بلا ضرورت تصویر لینا گناہ ہے، اور ان تصویروں کو اپنے پاس یادگار کے لیے رکھنا گناہ ہے، چاہے آپ اس کو لٹکاؤ نہ لٹکاؤ، لیکن آپ نے رکھا ہوا ہے موبائل کے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میموری ہے، اس کے اندر ہے اور ڈاٹا کے اندر وہ موجود ہے، اپن جب چاہیں گے نکالیں گے، لیکن رفتہ 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 یہی چیز فتنے کا باعث بن جائے گی۔ آپ بیٹے کو دیکھیں گے بڑھاپے میں، اس کو دکھائیں گے دیکھو تمہاری یہی تصویر ہے، اور بیٹا بوڑھے باپ کی تصویر لے لے گا اور جانے کے بعد پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ماشاءاللہ اس کو چوکٹھے میں بند کر دے گا فریم کے اندر، اور ابا جان سامنے موجود ہیں جی، تو اس طریقہ سے یہ ذریعہ فساد کا بنے گا۔ تو اس لیے حسب ضرورت تصویر لینی چاہیے، تصویر کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے۔ آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک نکالیے، پرنٹ آؤٹ کیجیے، کام کے لیے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے استعمال کیجیے، لیکن لیپ ٹاپ پر بچے کی تصویر ہے، کوئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے بیوی کی تصویر لگائے ہوئے ہیں، کوئی اور ماں باپ کی تصویر رکھے ہوا ہے، کوئی اور کسی اپنے بڑے بزرگ کی تصویر رکھے ہوا ہے، تو اس طریقے سے تصویر چاہے لیپ ٹاپ میں ہو یا ایلبم میں ہو یا صندوق میں بند کر کے رکھی ہوئی ہو، بلا ضرورت اگر تصویر ہے تو ایسی تصویروں کا اپنے پاس رکھنا جائز نہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ میرا وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کو ہوم ورک ملتا ہے پینٹنگ کرنے کا، تو وہ جو ہے اگر جانور کا پینٹنگ بنایا اور چڑیا کا یہ سب کا، تو وہ مطلب کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ہماری مصیبت ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی اسکول نہیں ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، اور اگر ہمارے پاس مسلمانوں کا اسکول ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسی تصویریں نہ بنوائیں، صرف یہ کہیں کہ ناک بنا کے لاؤ شیر کی، ماؤتھ بنا کر لاؤ، ہینڈ بنا کر لاؤ، الگ الگ پارٹ میں تصویریں لے کر کے آؤ۔ بعض علماء نے کہا کہ تعلیم کی غرض سے بچوں کے لیے اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے معاملہ، ان کی کتابوں میں تصویر ہو سکتی ہے، لیکن ابن عثیمین وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، پارٹ وائز ہونا چاہیے، صرف پاؤں کی ایک جگہ تصویر ہو، صرف ہاتھ کی ایک جگہ تصویر ہو، ناک کی ایک جگہ ہو، آدھے پارٹ کی ہو، مکمل جاندار کی کوئی تصویر ایک جگہ پہ نہ ہو۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بچوں کو کھلونے کے طور پہ پتلا پتلی یا کچھ بھی دیتے ہیں جو مجسمہ بنا ہوا ہے یا تصویر جانور کا، وہ دینا صحیح ہے؟ علماء کا اختلاف اس سلسلے میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ گڑیا وغیرہ بنائی جا سکتی ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گڑیا تھی، لیکن آج کل جو گڑیا ہوتی ہے، اب اگر آپ غور کریں گے تو بالکل اس طریقے سے وہ بیٹری پر ناچتی ہے، گاتی ہے، جیسے کہ کوئی زندہ عورت سامنے گا رہی ہے، بھاگ دوڑ رہی ہے، تو یقیناً آپ اپنے ضمیر سے بھی فتویٰ لیں گے تو کہیں گے یہ بچوں کا کھلونا کیا ہے، بالکل بت ناچ رہا ہے اپنے سامنے، تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر چڑیا کی شکل میں دیا، سر بنا دیا،
नाक आँख वगैरह नहीं बनाई, जब तक आप उसमें रंग नहीं भरेंगे वो जायज़ है। सर कटा हुआ गुड़िया दे दिया बच्चों के लिए कुछ रंग का, लेकिन बाकायदा अब जो गुड़िया की शक्ल है और जिस तरीके से वो नाचती है कठपुतली, और जिस तरीके से उसके भड़कीले आज़ा बनाए जाते हैं कि लगता है कि साहब एक ज़िंदा औरत आपके सामने नाच रही है, तो इस तरह के गुड़ियों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला अदम जवाज़ का फतवा ही अहले इल्म का जो है वही रह जाए कि जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अक्सर मस्जिदों में देखा गया है कि नमाज किस तरीके से पढ़ना है तो तस्वीर लगी होती है और मुंह सिर्फ साफ होता है, तो क्या ऐसी तस्वीरों को मस्जिदों में लगाना जायज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है। और आपने जैसा कि ख़ुद कहा कि मुंह पोता हुआ है, सिर्फ हाथ पाँव दिख रहा है या एक्शन झुकने का सजदे में जाने का है, तो तालीम सलात की गरज से उलमा ने जवाज़ का फतवा दिया है बशर्ते कि मुंह उसका पोता हुआ। और अगर उसको भी पार्ट वाइज दिखावें, सिर्फ रुकू की कैफियत में पीठ और कमर सर बराबर होना चाहिए, तो ये एक्शन दिखाएं। पाँव का हिस्सा अगर न रहे तो बेहतर है। सजदे में जो कैफियत होती है उस कैफियत को दिखाएं। क़याम के अंदर जो हाथ सीने पर होना चाहिए वो कैफियत को दिखाएं। ऊपर की बॉडी ना हो, नीचे की बॉडी ना हो, तो ये शक्ल ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर तस्वीर बना के किसी का रोजी रोटी चलता है, वो तस्वीर बना के बाजार में बेचता है, उसी में उसका रोजी चलता है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? तस्वीर बनाता है अगर सिर्फ जायज़ तस्वीर लेता है, इस्लामी दायरे में लेता है, औरत मर्द की नंगी तस्वीर नहीं लेता है, या जिस तरीके से तस्वीर लेने वाला कहता है बदन खोल करके औरत कहे कि मेरी तस्वीर लो, वो फोटोग्राफी करता है, वो गुनाह का काम, वो नहीं करेगा। लेकिन आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के लिए जो तस्वीर होती है सिर्फ उस हद तक अगर काम रखता है और दूसरी जगह की तस्वीर नहीं लेता, या अगर तस्वीर लेता है तो सीन की तस्वीर लेता है, समंदर की तस्वीर लेता है, जी पहाड़ की तस्वीर लेता है, गिरते हुए झरने की तस्वीर लेता है, फिर उसको प्रिंट आउट करता है, फिर वो बाजार में वो कैलेंडर बेचता है, जायज़ होगा। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपने बताया कि कैमरामैन जो होता है खींचता नहीं, वो सारा कैमरे का कमाल होता है। अगर कैमरामैन ऑपरेट कर रहा और नंगी पिक्चरें खींच रहा है, नंगी पिक्चरें बना रहा, तो कहाँ तक दुरुस्त है? वल्लाहि हराम, क्योंकि गुनाह के काम पर ताउन कर रहा है, नंगापन देख रहा है और नंगापन को फैलाने में वो मददगार हो रहा है। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, मुसव्विर नहीं है लेकिन वो नंगापन को फैलाने में मुआविन बन रहा है, इसे ये अमल उसका हराम है। दायरे में रह के, शरीयत के दायरे की हद तक ही तस्वीर खींचे, चाहे वो कैमरा खींच रहा हो, लेकिन वो ऑपरेट तो कर रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक कैमरा का इस्तेमाल जायज़ है, फ़ोटो का इस्तेमाल जायज़ है। वबिल्लाहि ताला तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم